بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہ بہاؤ گے اپنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے دیار یعنی اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، اور پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس بات پر تم گواہ بھی تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے قتل کیا اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالا تم میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن یَأْتُکُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تو تم فدیہ پیش کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ یہ تم پر حرام ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہ کہ تم پر حرام ہے ان کا نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کیا سزا ہوگی اس شخص کی جو یہ کام کرے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ اس کو رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کے جانب، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ تم کرتے ہو، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، سو ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ بالتفصیل سورہ بقرہ کی آیات میں بنی اسرائیلیوں کی بدماشیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ان کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں جماعتوں کی بدماشیوں کا ذکر تھا۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے چند وعدوں کی خلاف ورزی اور ان کے ظلم و زیادتی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس چیز کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آپس میں قتل نہ کرو گے،
جنگ و جدال نہ کرو گے، آپس میں جھگڑو گے نہیں۔ یہ حکم خاص تھا بنی اسرائیلیوں کے لیے، لیکن عام اس کا حکم عام ہے تمام امت کے لیے، آج بھی اور پہلے بھی، کہ آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں جنگ و جدال کرنا اور کسی کو قتل کرنا انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ناحق قتل کا لیں گے۔ سب سے پہلا حساب جو ہوگا، اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس سے لیں گے۔ ناحق قتل کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا اور مقتول کے ورثہ نے دیت لینے پر راضی نہ ہو کر اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اسلامی حکومت اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کو اجازت ہوگی کہ مقتول کے ورثہ اس کو قتل کر دیں، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور بھی چند وجوہات ہیں، لیکن وہ اسلامی شریعت اور اسلامی احکام اور اسلامی حکومت کے اندر ہے۔ بہرحال کسی کو ناحق کوئی قتل کرے گا تو سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں قتل کا حساب لیں گے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب نماز کا لیں گے۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ جب انسان نفسی کے عالم میں ہوگا وہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب نماز کا حساب لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسفکون دماءکم، کہ تم کسی کو اپنے آپ میں کسی کو ناحق قتل مت کرو، خون مت بہاؤ۔ لیکن بنی اسرائیلیوں کی عام عادت تھی کہ ان کا جو بڑا ہوتا، ان میں جو طاقتور ہوتا، کمزوروں کو قتل کر دیتا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، وہ تو اسرائیلیوں کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں عام بات بنی ہوئی ہے، آج دھڑلے سے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، اور قتل کرنے والے پیسوں کے بلبوتے پر یہاں پر بری ہو جاتے ہیں، اور مقتول کے ورثہ کورٹ کچہری کے چکر لگا کر اپنی زندگی کے وقت کو ختم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ یہ دنیا کا کٹہری نہیں ہے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، وہ آخرت کی عدالت ہوگی اور اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر کوئی نہ حق اور کوئی نا انصافی نہیں ہوگا، وہاں سچ کی جیت ہوگی، اور جو حقدار ہوگا اس کا حق ادا کیا جائے گا، اور ناحق جو قتل کیے ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپس میں لڑ کر کسی کو اس کے گھر سے بے دخل مت کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیلی کیا کرتے تھے، جو ان میں طاقتور ہوتا کمزوروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتا تھا اور ان کے گھر پہ قبضہ کر کے اس میں بیٹھ جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے، زمینیں ہڑپی جا رہی ہیں اور دوسرے کے زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور بل بوتے اور طاقت کے بل پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل حق کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کچہری میں اور اللہ رب العزت کی عدالت میں پیشی ہوگی، اور وہاں پر سارے ریکارڈ پہ لکھے جا رہے ہیں اور ریکارڈ پیش کیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فضائل اعمال میں، منتخبہ حدیث میں ہم بیٹھ کر سنتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک بالشت زمین اگر کسی انسان کا کوئی ہڑپا ہوگا تو ساتوں زمین کی تہے اللہ کھود کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے اس کو۔ میرے بھائیوں، انسان یہاں پر اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے بل پر کسی مقدمے کو جیت سکتا ہے، کسی عدالت سے بری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے مقدمے میں نہ کوئی وہاں پر پیسے کی لین دین ہوگی، نہ کوئی عدالت میں جھوٹی گواہی چلے گی، وہاں پہ انصاف اور حق کا فیصلہ ہوگا اور مجرموں کو ان کی سزا دی جائے گی۔ اللہ کہتے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ اسی طرح سے آج فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، 25,000 اسرائیلی بنی اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے، ان کے گھروں سے نکال کر ان کے کیمپوں میں ڈال دیے ہیں اور ان کے گھروں پہ قابض بن بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تم یہاں کا شہری اور یہاں کا باشندہ تسلیم کرو۔ اور آج بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ ان کے ناانصاف
اور ظالم حکمراں اور ان کے ناانصافی کرنے والے ان کے ججز یہ فیصلے دے رہے ہیں کہ ہاں اسرائیلی وہاں پر حق کے ساتھ ہیں اور ان کا حق بنتا ہے اور اپنے حقیقی زمین پر قابض ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسرائیلی وہاں پر ظالم ہے اور ناحق انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، فلسطینیوں کے گھر سے بے دخل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی حساب لیں گے اور بے ضرور لیں گے، دنیا میں بھی حساب لیں گے اور آخرت میں حساب تو ان کا رکھا جا رہا ہے، اس کا حساب انہیں دینا ہوگا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم اقررتم، اس بات کا جو عہد لیا تھا اللہ نے تم سے اقرار بھی لیا تھا اور تم نے اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تم اس کے گواہ بھی تھے اور تم اس بات کی گواہی بھی دیے تھے، اس کے باوجود تم نے اس ظلم و بربریت کیا ہے۔ بہرحال آگے اللہ کہتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر اس کے بعد کیا ہے تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کو نکال دیتی ہے۔ آج بھی اور اس زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملنے کے بعد یہ احکام ملنے کے بعد آپس میں وہ قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آج بھی ان کی حالت اسی ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ، نہ اس میں کوئی نیکی ہے نہ اس میں کوئی حق ہے، ایک تو گناہ بھی کرتے ہو اور ظلم بھی ساتھ ساتھ کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تین حکم دیے تھے، ایک یہ کہ کسی کو قتل مت کرو، ایک یہ کہ کسی کو گھر سے مت نکالو، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی قیدی تمہارے پاس آئے تو اس کو فدیہ دے کر تم چھوڑ دو یا فدیہ دے کر چھڑا لو۔ تو کیا کرتے تھے؟ دو باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ناحق گھروں سے نکال دیتے تھے، لیکن جب کوئی قیدی ان میں سے بن کر آتا تو آپس میں چندہ اکٹھا کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اوس اور خزرج۔ ان دو قبیلوں کے دو ساتھی تھے، وہ کمزور تھے، انہوں نے آپس میں گڑھ جوڑ کر لیا تھا کہ جب ہم ان پر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا، انہوں نے اس کو جوڑ لیا تب حملہ کریں گے تم ہمارا ساتھ دینا۔ جب حملہ ہوتا تو ساتھ دیتے تھے، اس میں کبھی کوئی مرتا کوئی قیدی ہو جاتا، جب قیدی بن جاتے تھے تو کیا کرتے؟ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، پھر کچھ دن ہو جاتا تو آپس میں چندہ اکٹھا کرتے تھے اور چندہ اکٹھا کر کے کچھ کھا لیتے تھے اور کچھ دے کر چھڑا لیتے تھے اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم بعض باتوں پر تو عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، قرآن کریم کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، زبانی انکار نہیں کرتے ہیں، دل سے انکار نہیں کرتے ہیں، عملاً انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر زبان سے انکار کر دے انسان کافر ہو جائے گا، دل سے انکار کر دے انسان کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن ہم عملاً انکار کر رہے ہیں اور عملاً انکار کر کے ہم فاسقوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا شمار فاسقوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور پورے طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تم پر، تم نے نکال دیا پھر تم اس کو چھڑاتے ہو، پھر تم ان کو قیدی بنتے تو چھڑاتے ہو اور ان پر ظلماً نکال دیتے ہو، یہ تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ کہتے ہیں کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض حکموں کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اور علاقوں میں بہت سے فرقے ایسے جنم لے لیے ہیں، بہت سے ایسے دل اور جماعت آ گئے ہیں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بعض ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو ان کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے، جو دل کو بھاتا ہے، اور بعض ایسی باتیں جو ان کے دلوں کو نہیں بھاتی، اور بعض باتیں جو ان پر بھاری پڑتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، جو مرضی کیا اس کو مانا، جو مرضی نہیں کیا اس کو نہیں مانا۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے اور اس کا نام مسلمان نہیں ہے، یہ تو بس اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، ایمان کے تقاضے کو مکمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ جی اس سے پہلے دو باتیں سمجھیں، علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے
کہ اگر کوئی نہیں، آگے بات آ رہی ہے، خیر اللہ کہتے ہیں فما جزاء منکم من یفعل ذلک منکم، کہ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تم میں سے یہ بات کرے، یعنی بعض کتاب کا انکار کرے، بعض پہ عمل کرے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ خود کہتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کی رسوائی لازم ہے دنیاوی زندگی میں، اللہ اس کو رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، ان کی زندگیاں کو تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ دیکھا جائے، تاریخ کو اٹھایا جائے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیجئے، ہر 100 سال کے بعد ان پر وہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ایسے رسوا کیے گئے ہیں، ایسے ذلیل و خوار کیے گئے ہیں کہ تاریخ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ ہولوکاسٹ کو دیکھ لیجئے اور ہٹلر کے وہ ظلم و بربریت کو دیکھ لیجئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے ہر 100 سال پہ، ہر 100 سالہ پہ ان کی سزا ملتی ہے اور دنیاوی رسوائی ہوتی ہے۔ ان عبرت کی نگاہ ہو تب تو یہ سمجھیں اور تب تو سدھریں، ان پر ذلت اللہ نے مقدر بنا دیا ہے، یہ سدھر نہیں سکتے ہیں اور یہ بچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں ذلیل ہونا مقدر بن چکا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایک سخت عذاب کے جانب لوٹائے جائیں گے۔ جہنم کے 8 طبقے ہوں گے۔ پہلا طبقہ جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، جو ایمان لا کر بدماشی کیے ہوں گے، برے عمل کیے ہوں گے، ان کی سزا ہوگی۔ یہ ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ اس ہلکے عذاب کے بارے میں ہے کہ اس آگ کی طاقت دنیا کے آگ سے 69 گنا بڑی ہوگی۔ آج دنیا کے آگ کا عالم یہ ہے کہ 10 منٹ میں انسان جھلس جائے، اس کے چمڑی اور گوشت پورے پک جاتے ہیں، انسان تڑپ اٹھتا ہے، اس 69 گنے تیز آگ میں ان مسلمانوں کی سزا ہوگی ہم جیسے گناہگاروں۔ اللہ حفاظت فرمائے اس جہنم کے آگ سے۔ ہم جو آج کل نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کو اگر اللہ اپنا نظر کرم نہ کرے تو اس آگ میں جانا پڑے گا۔ اللہ اس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا جو ہے طبقہ وہ نصارہ کا ہوگا۔ نصارہ یعنی ان لوگوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا ہوگی۔ اور تیسرا طبقہ یہودیوں کا ہوگا، اور سب سے آخری طبقے میں منافقین ہوں گے۔ قرآن کریم نے خود اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے بھیانک طبقے میں ہوں گے۔ ایک ویل، جہنم ایک وادی ہے ویل، جس سے خود جہنم ہزاروں مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے جہنم۔ اس وادی کا عالم یہ ہے کہ ایک اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دھڑام کی آواز ہوئی، صحابہ اکرام چونک گئے کہ کیا گرا، کیا آواز ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کیا آواز ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے کہا 70 سال پہلے ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا، آج جا کر اس طبقے کے نیچے طبقے میں وہ گرا ہے، اس کی آواز ہے۔ آج ہزاروں، اور انسان ایک معمولی چیز کو، ایک گیند کو پھینکتا ہے تو معمولی ہلکی چیز بھی سیکنڈ میں زمین پر آ گرتی ہے۔ آپ سوچئے اس کی گہرائی کا اور اس کے بھیانک پن کا کہ 70 سال سے پتھر گر رہا ہے تب جا کے اس کے نچلے طبقے میں پہنچ رہا ہے۔ یہ منافقین۔ اب منافقین کے بارے میں نے تفصیل سے بتائی تھی، نفاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، اور ایک ہے نفاق عملی، اور ایک اور نفاق ہوتا ہے۔ بہرحال نفاق اعتقادی، یہ انسان مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کفار میں داخل ہے جن کا ایمان ہی نہیں اللہ پر۔ نفاق اعتقادی کی سزا یہ ملنی ہے جن کا عقیدہ ہی میں نفاق، جیسے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں آج بھی ایسے منافقین موجود ہیں جو 2 طرف سے بات کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہے نفاق عملی، جو آج مسلمان کا اکثریت اس میں شامل ہے۔ آپ کے سامنے آپ جیسی بات، ان کے سامنے ان جیسی بات، ان کے سامنے ان جیسی بات، ان کے سامنے ان جیسی بات، ہر ایک کے سامنے خوش رہنے کے لیے، ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو نفاق عملی کی بھی سزا بہت سخت ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نفاق عملی سے بچے۔ انسان نفاق عملی میں بڑھتے بڑھتے نفاق اعتقادی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اس لیے نفاق عملی سے بچنا لازم ہے انسان کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں بات یہ شروع کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ وہ لوگ قیامت کے دن ایک سخت عذاب کے جانب لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج موبائل کے کیمرے، گھر کے کیمرے، دکان کے کیمرے، سڑکوں کے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو انسان بچنے کے لیے سترک رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے۔ اللہ کے کیمرے یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے ہمارے اعمال کو۔ آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیے، اندھیرے کمرے میں چلے جائیے، زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے کیمرہ نہ فٹ کر دیا ہو۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین کو اس بات پر مقرر کر دیا ہے کہ اے زمین تم ہمارے اوپر اپنے اوپر کیے گئے اعمال کو ریکارڈ کرو اور کل قیامت میں اس کو تم پیش کرنا۔ تو یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تو اپنی نگاہ سے دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ نے گواہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل قیامت میں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے، اللہ کے سامنے لوگ جھوٹ بولیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشرکین کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے تم نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا؟ وہ کہیں گے ما انا بمشرک، میں تو شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو انظر الی ہؤلاء کیف یکذبون، کہ دیکھو ان کو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو دیکھو یہ اپنے آپ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اللہ ریکارڈ کھولیں گے، پھر یہ زمین گواہی دے گی، بدن کا ہر حصہ گواہی دے گا، یہ چمڑا بولنا شروع کرے گا، پاؤں بولنا شروع کرے گا، ہاتھ بولنا شروع کرے گا، اور انسان وہاں پہ ہکا بکا رہ جائے گا، کیونکہ آپ کسی دنیا کے کٹھاری میں نہیں ہے، کچہری میں نہیں ہے کہ یہاں جھوٹ بول کر نکل جائیں گے۔ دنیا کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر تو جھوٹی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اور سچے گواہوں کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ کل قیامت میں یہ ہونے والا نہیں ہے، وہاں پہ سچے گواہی کو قبول کیا جائے گا اور جھوٹی گواہی کا کوئی وہاں پر جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کی وہاں مدد کی جائے گی، کوئی ہلکا عذاب نہ ہوگا نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برے اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دو باتیں اور بولنی ہے، ایک یہ کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت، علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کوئی بندہ 3 وقت جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ دے، 3 وقت جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ دے، اس بندے کا حکم یہ ہے کہ وہ بندہ فاسق ہو گیا۔ جماعت چھوڑنے کا حکم یہ ہے، نماز چھوڑنے پہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے کے 98% لوگ، یہ حقیقت ہے، 98% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور فاسق کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی حکومت ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جماعت کے اہتمام کی فکر بھی کرنی ضروری ہے اور فکر کرانی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، ایک تو ہے جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایسی بدبو منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو گناہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت اتنا سخت رکھے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بھی انسان بچے۔ ہم لوگ جو ہے اس معاشرے میں جس ماحول میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے باتوں بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ موبائل نے جھوٹ کو اور رواج دے دیا ہے، بتیا میں ہے بولتے ہیں چنپٹیا میں ہیں، چنپٹیا میں بولتے ہیں رکسول ہیں، رکسول میں ہے بولتے ہیں کلکتہ میں ہیں، بس بہانے پہ بہانے چل رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس تھوڑا سا
کیا بولتے اس کو، کام نکال لیں۔ میرے بھائیوں آپ کام نکال لیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں آپ کا جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچیں، جان کر بھی اور انجانے میں بھی غلطی سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ان بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جو ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو بھی جوان اس میں ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہے اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اسٹیٹ میں ہونے والے الیکشن میں اللہ خیر مقدر فرمائیے، اللہ خیر مقدر فرمائیے۔ اللہ ہر طرح کے امن و شانتی والا حکومت لائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے مسائل و مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اسباب مہیا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ قرآن مقدس کے حکام کو عالم کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لیے صلاحیت و صالحیت عطا فرمائیے۔ اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما سألک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک بات ٹھیک بیٹھے بیٹھا نہیں دکان پہ ہیں، دکان پر ہیں۔ آج ہی آیا میں صبح میں۔ نہیں سنڈے کو ہی ہوگا، گھر پہ تو چھٹی میں۔ خیریت شادی گھر میں شادی تھی۔